میں 3 تسبیحات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تسبیح استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے سارے گناہوں پر تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہیں ہوتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار کر لیا کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اکیلا ہو کمرے میں، نہیں اگر تنہائی ملتی تو کسی کو کونے میں پکڑ کر بیٹھ جائے، قبلہ رو ہو کر، خوشبو لگا کر، اور اللہ کے حضور حاضری کا ذوق بنا کر آنکھیں بند کر کے یہ تصور جمائے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سارے اعمال کو جانتا ہے۔ اب اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے رب کے حضور اب توبہ کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، رونے کی کوشش کرے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، بار بار ایک تسبیح کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرے، اور پھر ذوق ساتھ دے تو سجدے میں گر جائے، روتے ہوئے معافی مانگے، جب تک ذوق ہو اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ مجھے معاف کر دے، اب یہ خطا نہیں کروں گا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنے نبی کے صدقے معاف کر دے، اپنے نبی کے والدین کے صدقے، اپنے نبی کی اولاد کے صدقے، ان کے آل کے صدقے، ان کے نواسوں کے صدقے، اس طرح اولیاء اللہ کے صدقے رب کے حضور التجائے پیش کرے۔ اس طرح روزانہ وہ ایک تسبیح پڑھنا اپنی عادت بنائے۔ دوسری تسبیح درود پاک، اس کا طریقہ جو ہے درود پاک کا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اسی طرح خلوت میں بیٹھے، خلوت نہیں ملتی، تنہائی نہیں ملتی تو کوئی ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جائے، خوشبو لگا لے اور اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کر لے یا مدینہ شریف کی طرف کر لے۔ ہمارے ہاں جو قبلہ شریف ہے وہاں اس میں دائیں طرف 30 ڈگری کے زاویے پر مدینہ شریف ہے، تو تھوڑا سا دائیں ہوں گے تو مدینہ شریف کی طرف رخ ہو جائے گا۔ تو مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیں یا قبلہ شریف کی طرف رخ کر لے، بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے، تصور جمائے کہ میں سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا ہوں اور یہ سامنے روضہ رسول ہے، میرے نبی موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اور اب بڑے ذوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور بھی کوئی درود پاک جو بھی بھیجنا چاہے، اور آپ کے سلسلے میں جو درود پاک شجرے میں ہے بہتر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، یا جو آپ کے شیخ نے آپ کو تعلیم دیا ہے اسے پڑھیں، یا حدیثوں میں جو درود پاک آئے، بزرگوں نے جو درود پاک ہمیں بیان کیے ان میں سے کوئی درود پاک پڑھیں۔ تو خیر درود پاک پڑھنا ہے کسی بھی صیغے کے ساتھ، کسی بھی الفاظ کے ساتھ، سرکار کی بارگاہ میں کم از کم ایک تسبیح پڑھیں اور 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، جتنا آپ کا ذوق ہے، جتنا آپ کا وظیفہ ہے، اور اس کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں التجا پیش کرے، استغاثہ عرض کرے، فریاد کرے، التجا کرے اور نگاہ کرم کا سوال کرے۔ یہ 2 تسبیحیں ہو گئیں، اور تیسری تسبیح جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی ہے۔ 4 زانو بیٹھ جائیں جس کو آلتی پالتی مار کر کہتے ہیں، اور بائیں گھٹنے سے لا کو کھینچ کر دائیں گھٹنے تک لے کر آئیں، لا، اور دائیں گھٹنے سے الا کو کھینچ کر دائیں کندھے تک لے کر آئیں، الا، اور الا کی جو ہا ہے اس کو کندھے کے پیچھے لے جائیں،
لا الہ، اور الا اللہ کی ضرب دل پر ایسے لگائیں کہ دائیں کندھے کی جو ہنسلی کی یہ جو ہڈی ہے یہاں سے ال شروع ہو اور ضرب پھر دل پر لگے۔ میں کر کے دکھا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور 21 کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا، عام طور پہ تسبیحات میں 33 کے بعد ایک چھوٹا امام آتا ہے علامت کے طور پر، تو جب وہ آ جائے تو پھر کہہ لے بلند آواز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 3 بنیادی تسبیحوں کا طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا گیا، باقی تسبیحات جب اس پر آپ پہنچیں گے انشاءاللہ وہ طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔